اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیغام رمضان کے پاکیزہ سلسلے میں ہم روزوں کے مسائل پر، ظاہر بات ہے کہ ابھی ہم روزے رکھ رہے ہیں اور روزے فرض ہیں، اور 15-16 گھنٹے ہم اللہ کے لیے بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، تو خواہش اور تمنا تو یہی ہے کہ بھئی روزہ خراب نہ ہو، روزہ نہ ٹوٹے، اور روزے کا مکمل ثواب ہمیں حاصل ہو۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے روزے اللہ قبول فرمائے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے۔ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا پورا روزہ، مکمل روزہ محفوظ رہے اور اللہ کے دربار میں بالکل قابل قبول ہو۔ اس کی کوشش ہم سب نے کرنا چاہیے۔ چلیے آئیے انہی چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں جن سے روزہ صرف مکروہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ آئندہ کل پھر بتائیے کہ ان سے روزہ ڈائریکٹ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج یہ سن لیں۔ تو پہلی چیز کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چغلی کرنا، گالی گفتار کرنا، سخت کلامی کرنا، چیخنا، چلانا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی جن سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں بھی بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اب روزہ رکھے ہیں، اب کام کچھ نہیں ہے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر عورتوں کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، عورتوں کا یہ اللہ حفاظت کرے، عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہے، لیکن آج کل یہ چیزیں مردوں میں بھی آ گئی ہے۔ اب بیٹھ گئے تو کوئی دینی باتیں تو نہیں کریں گے، کوئی قرآن کی تفسیر کی بات تو نہیں کریں گے، اب اس کی چغلی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں۔ اب وہ روزے میں ظاہر بات ہے کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی شوگر کم ہو جاتی ہے، یا کبھی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، یا روزے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا غصہ آدمی کہیں اور نکالتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے روزے میں سخت کلامی کرنا، چیخنا، چلانا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے پرہیز کریں۔ ایسے ہی بھوک پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، لیکن میں پورے گھر کو پریشان کر رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، یا بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دم نکل جائے گا، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ظاہر نہیں کرنا۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، آپ نے جب روزہ رکھا ہے تو تھوڑی جو تکلیف محسوس ہوگی اسی پر تو ثواب ہے۔ جی ہاں، تو بے چینی وغیرہ، گھبراہٹ وغیرہ ظاہر نہیں کرنا۔ ایسے ہی کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر جیسے لوگ چنگم رکھ لیتے ہیں، چنگم کھاتے نہیں ہیں مگر چباتے رہتے ہیں، تو اب وہ کھانے کی چیز ہو یا پلاسٹک ہے، رکھ لیے اور چبا رہے ہیں، نہیں، روزے میں ایسا کرنا بھی روزے کو مکروہ کر دے گا۔ ایسی کوئی کھانے کی چیز چکھنا، کھانا نہیں، چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے اجازت ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر یا کوئی ورکر ہے، کسی کے گھر میں کھانا بناتا ہے، اس کا مالک اگر چڑچڑا ہے، بدمزاج ہے، تو پھر ایسے شخص کو زبان کی نوک سے نمک وغیرہ تیز ہوا یا نمک زیادہ تو نہیں ہو گیا، ایسا چکھ لینے کی اجازت ہے تاکہ تو میں نہ ہو اور گھر میں پھر جھگڑے نہ ہوں۔
ایسی روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ وہ حلق تک پانی چلا جائے، جی ہاں، یا ناک کے ذریعے حلق میں پانی آ جائے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ وضو بھی کر رہے ہیں تو زیادہ ناک میں پانی نہ ڈالیں، زیادہ حلق میں پانی ڈال کر غرارہ نہ کریں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ پانی ناک کے ذریعے سے چلا جائے گا یا پھر حلق کے ذریعے سے چلا جائے گا۔ تو ایسا روزے کی حالت میں زیادہ ناک میں پانی ڈالنا اور حلق میں پانی ڈالنا یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ کم ہو جائے گا، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اچھا، نہانے کی ضرورت ہو، مان لو غسل فرض ہے، جی ہاں، تو اب صبح صادق تک نہ نہانا یہ مکروہ ہے، یعنی نہانے کی ضرورت ہے تو فوراً نہا لینا، صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا یہ بہت زیادہ برا عمل ہے۔ روزہ ٹوٹے گا نہیں مگر روزے کا ثواب اس سے کم ہوتا ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی کوئلہ چبا کر منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا، بعض لوگ جو ہے دانت وغیرہ صاف کرتے روزے کی حالت میں، یہ مکروہ ہے، چاہے پھر وہ کوئلہ وغیرہ ہو یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہو یا کوئی بھی کریم ہو یا کوئی بھی پاؤڈر ہو، اس سے روزے کی حالت میں دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا، ابھی تھوک آ رہا ہے تو اب پانی تو پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اب کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ منہ میں تھوک جمع کر کے رکھ رہے اور پھر نکل رہے تاکہ تھوڑا سا حلق گیلا ہو جائے اور پانی جیسا مزہ آ جائے، یہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی چنے سے کم کوئی چیز اٹکی ہو، دانت میں کوئی چیز رہ گئی اور چنے سے کم اگر ہے تو اس کو نگل جانا، آ گئی تو اس کو پھینک دینے کا، نگلنا نہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے، نگل لینا مکروہ ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا، اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا، اگر یہ پتہ ہے تو پھر عورت کا بوسہ لینا، عورت کو چومنا، اس سے بغل گیر ہونا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہ خدشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر جوان آدمی کو ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے۔ اور گزشتہ کل میں نے کہا مسجد میں کہ بھئی نئے نویلے جوڑے کو تو بچنا ہی چاہیے، اور عورت کا ہونٹ منہ میں لینا ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے اپنے آپ پر قابو رہنے کا ہی یقین کیوں نہ ہو تو بھی مکروہ ہے۔ اپنے منہ سے چبا کر بچے کو کوئی چیز کھلانا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باریک چیزیں ہیں، لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، آپ بھی اس کو ایک بار اور سنیں، بار بار سنیں تاکہ اچھے سے مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک ان کو پہنچائے۔